بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے امام صاحب کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا یا کوئی اور سورت کی تلاوت کرنا شرعی طور پر کیسا ہے؟ یہ مسئلہ اہل سنت اور غیر مقلدین کے درمیان آج کے دور میں بھی بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری بات یہ سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ وہ ضروری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دو جماعتیں تھیں۔ ان میں سے ایک جماعت وہ تھی صحابہ کرام کی جو ہر لمحے ہر وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی آپ سے دور نہیں جاتے تھے، جیسے خلفائے راشدین ہو گئے، یا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ہو گئے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ ہو گئے، اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب ہو گئے، اور بھی صحابہ کرام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں جاتے تھے۔ اور دوسری وہ جماعت تھی صحابہ کرام کی جو دور رہنے والے تھے، جن کے گھر 50 کلومیٹر دور تھے، 20 کلومیٹر دور تھے، یا 100 کلومیٹر دور گھر ہوتے تھے، اور وہ کبھی کبھار حضور اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ حضور کی زیارت کے لیے آتے تھے، یا 10 دن کے بعد حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، 15 دن بعد حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، اور وہ آ کر حضور اسلام سے دین سیکھ کر وہ چلے جاتے تھے، پھر وہ اپنے کام کاج کرتے تھے۔ تو جو صحابہ کرام دور سے آتے تھے، ہفتے میں 10 دن 15 دن کے بعد وہ آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھ کر سمجھ کر وہ چلے جاتے تھے، اور بعد میں وہ حکم تبدیل بھی ہو جاتا تھا، وہ حکم منسوخ بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن جو صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر لمحے موجود ہوتے تھے، ان کو تو معلوم ہو جاتا تھا کہ آج سے 2 دن 4 دن پہلے جو حکم تھا نماز کا، قرات کا، رفع دین کا اور باقی اعمال کا، وہ اب ترک ہو گیا ہے، تو وہ صحابہ کرام اس عمل کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن جو دور سے صحابی آیا تھا 10 دن 20 دن پہلے، اس نے جو عمل سیکھا سمجھا، اس نے وہ جا کر وہاں پر خود بھی عمل کیا، لوگوں کو بھی بتایا، اب وہ لوگ وہاں کرتے تھے۔ ان احادیث کو صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے، صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے، ان احادیث کو آج کے غیر مقلد حضرات ان حدیث کو دلیل بنا کر پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، یا کوئی اور سورت پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 404، اور یہ حدیث سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 کی تفسیر ہے، بلکہ اس کی دلیل ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی تو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے امام کے پیچھے قرات کرنے کو ترک کر دیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے صحابہ کرام امام کے پیچھے قرات کرتے تھے، لیکن جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس کے بعد مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے امام کے پیچھے قرات کرنے کو ترک کر دیا، اور ان کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا جاتا کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قرات کرے، تو وہ فرماتے جب تم میں سے کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، اور جب وہ اکیلا نماز پڑھے تو قرات کرے،
نافع نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 193، اور یہ حدیث سنن دارقطنی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1488۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے بلند آواز سے قرات کی تھی، پھر فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ قرات کی تھی؟ ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرات کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تب ہی میں سوچ رہا تھا کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے میں دشواری کیوں ہو رہی ہے۔ پھر لوگ ان نمازوں میں قرات کرنے سے رک گئے جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات کرتے تھے۔ اور یہ حدیث موطا امام مالک میں موجود ہے اور یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 918، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 312، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 348 اور 349۔ اب اس حدیث پر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی اور بعد میں حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرات کی تھی، تو صحابہ کرام میں سے صرف ایک آدمی نے کہا کہ میں نے قرات کی ہے۔ معلوم ہو گیا کہ اس صحابی کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا کہ نبی اسلام کے پیچھے جماعت میں قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اور باقی صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا یہ مسئلہ کہ اب امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ تو صحابہ کرام نے قرات نہیں کی، صرف ایک مسلمان ایک صحابی نے قرات کی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو بھی منع کر دیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے، اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، آپ کے پیچھے ایک شخص نماز میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اس کو منع کیا، یعنی یوں لگا کر اشارہ کر کے اس کو منع کیا کہ تم قرات نہ کرو نبی اسلام کے پیچھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ دونوں بحث کرنے لگے۔ اس نے کہا کیا تم مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات سے منع کرتے ہو؟ وہ بحث کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا تم میں سے سورہ سبح اسم ربک الاعلی کس نے پڑھی ہے؟ لوگ خاموش رہے، صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے 3 بار پوچھا، یہ بات آپ نے بار بار دہرائی اور 3 بار پوچھا، سب لوگ خاموش رہے۔ پھر ایک شخص نے کہا میں نے پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھے خلجان میں مبتلا کر رہا ہے، مجھے الجھا رہا ہے، میری توجہ ہٹا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث سنن دارقطنی میں موجود ہے، اور غیر مقلد حضرات کے خلاف یہ حدیث بڑی دلیل اور حجت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اور قرات نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے امام کی پشت سیدھی ہونے سے پہلے
پیٹھ سیدھی ہونے سے پہلے، یعنی امام کو رکوع میں پایا اور رکوع کو کھڑا ہونے سے پہلے اگر اس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا تو اس نے نماز کی رکعت کو پا لیا۔ میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو کہتے ہیں کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھے گا، قرات نہیں کرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا اور وہ شخص بھی رکوع میں پہنچ گیا تو اس کی وہ رکعت ہو گئی۔ بتائیے کیا اس نے اس رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی تھی یا کوئی اور سورت پڑھی تھی؟ جب اس نے نہ فاتحہ پڑھی ہے نہ سورت پڑھی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی نماز نہ ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا تو اس کی وہ رکعت ہو گئی، حالانکہ اس نے اس رکعت میں نہ فاتحہ پڑھی ہے اور نہ ہی کوئی اور قرات کی ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا، قرات نہیں کرتا، ان کی نماز نہیں ہوتی، تو ان کا یعنی غیر مقلد حضرات کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھتے تھے، قرات بھی کرتے تھے، لیکن جب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 نازل ہو گئی، اس کے بعد صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ فاتحہ پڑھتے تھے اور نہ ہی کوئی اور قرات کرتے تھے۔ جن صحابہ کرام کو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا تھا وہ قرات نہیں کرتے تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام جو دور سے آتے تھے، دین سیکھ کر چلے جاتے تھے، ان میں سے اگر بعض اوقات بعد میں کوئی آتا اور وہ نماز کی حالت میں پیچھے قرات کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو بھی تنبیہ فرمائی کہ امام کے پیچھے اب قرات نہیں کرنی، کیونکہ اب یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے۔ جو پہلے تھا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے، اب امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، امام کی نماز ہی مقتدی کی نماز ہے۔